أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود مبارکہ کا ورد کرنے پڑھیں بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ فیصلوں کا پیغمبر ہوتا ہے. رسول کا اور نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ سارے احکام اور سارے فیصلوں کا پیغمبر ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی فیصلہ اور حکم نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ لوگوں میں پیغمبر ہے، اسی طرح ان کے فیصلے، ان کی باتیں بھی لوگوں میں پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اے محبوب آپ ان کے لیے ہماری بارگاہ میں سفارش کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑے کے درمیان، اپنے جھگڑوں کے درمیان آپ کو فیصل نہ بنا لے، آپ کو حاکم نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے ان کے حق میں کیا ہے اس فیصلوں کے لے کر ان کے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حرج نہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ آپ کے فیصلے کو جی جان سے تسلیم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ اپنے امتیوں کے حق میں ہے، امتیوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس فیصلے کو جی جان سے مان لے اور اسے تسلیم کر لے، اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے. ایک واقعہ ہے اسی آیت کریمہ کی ضمن میں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو صفیہ بنت عبد المطلب سے ان کا ریلیشن ہے، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب جو ہے یہ چچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، تو چچی زاد ہوئے، یعنی کزن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کچھ زمینیں تھی جس میں درخت تھے کھجور کے، اور کھجور کے باغات کی زمینیں مدینہ منورہ کی سرحدوں پر تھی، بالکل کنارے پر. اور یہ زمین جو تھی تھوڑی اونچی تھی، اور آپ کے بعد جس کی زمین آتی تھی وہ ایک انصاری صحابی تھے، اور وہ زمین کچھ نیچے تھی. زمین اوپر نیچے ہوتی ہے، تو آپ کی زمین اوپر تھی اور ان کی زمین کچھ نیچے تھی. تو جب بھی پانی برسات کا گرتا تو سب سے پہلے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر آتا، جمع ہوتا، وہاں ٹھہرتا. اس کے بعد جب وہ چھوڑتے تو پھر وہ آنے والے زمین پر جاتا، یعنی جو دوسرے صحابی تھے انصاری صحابی، ان کی زمین تک وہ جاتا. تو سسٹم یہی تھا کہ جب پانی بھرتا تو جس کے وہاں پانی آیا ہے پہلے، چونکہ اوپر حصہ ہے، تو وہ اپنے درختوں کو سیراب کر لے، اپنے باغات کو سیراب کر لے. اس لیے کہ اگر وہ نہیں سیراب کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا تو پانی دوبارہ واپس اوپر نہیں جا سکتا. اس وقت تو اس طرح سے موٹر وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، پانی کہاں سے اوپر جائے گا. تو یہی سسٹم تھا. تو آپ ایسے ہی کرتے تھے. تو انصاری صحابی کو شکوہ ہوا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی
کہ عبداللہ ابن زبیر جب پانی ان کی باغ میں آتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں، اور پھر جب اپنا کام کر لیتے ہیں، پورے باغ کو سیراب کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لہٰذا آپ کے فیصلے بھی رحمت بھرے ہوتے ہیں، یعنی آپ فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ فضل فرماتے، عدل سے پہلے فضل فرماتے۔ لہٰذا آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حکم دیا کہ عبداللہ، سب سے پہلے آپ کے باغ میں جو درخت ہے کھجور کے، ان درختوں کو صرف آپ پانی پلاؤ، باقی پانی چھوڑ دو، تاکہ تمہارا پڑوسی بھی اس پانی سے استفادہ کر سکے۔ بعد میں جو پانی بچ ملے آپ کو، وہ پانی سے تم اپنے اور زمینوں کو بھی سیراب کر لو۔ چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے رہتا تھا کہ زمین پوری سیراب ہو جائے، اس کے بعد آگے پانی چھوڑا جائے۔ لیکن کہا کہ پوری زمین سیراب مت کرو، بلکہ اپنے حصے کا حق دے دو اپنے پڑوسی کو، اور صرف درختوں کو سیراب کرو، باقی چھوڑ دو آگے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل تھا، یہ مہربانی تھی۔ فیصلہ تو کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنی سیراب کرو، اس کے بعد آگے، لیکن آپ نے فضل فرمایا۔ لیکن جو انصاری صحابی تھے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھایا نہیں، اور آپ نے کہا ہاں آپ کا کزن ہے نا، آپ کا چچی زاد ہے، یہ جملہ کہہ دیا انصاری صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، جسے عدل کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر، جب پانی آئے تو صرف درختوں کو نہیں بلکہ اپنی پوری زمین کو سیراب کرو، اور اس کے بعد جب پانی بھر جائے گا تمہاری زمین میں تو آٹومیٹکلی اوور فلو ہوگا، پھر وہ تمہارے پڑوسی تک چلا جائے گا۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ جب وہ خود سے چھوڑتے تھے تو آسانی سے چلا جاتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل فرمایا کہ تم صرف درختوں کو سیراب کرو اور اس کے بعد چھوڑ دو، اور جلدی پہنچ جاتا۔ لیکن ان صاحب کو فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پسند نہیں آیا، اور کہا کہ آپ تو اپنے رشتہ داروں کے حساب سے فیصلہ کر۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق ہے اب میں وہ بیان کروں گا، اور پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پوری زمین کو سیراب کرو اور چھوڑ دو۔ جب زمین خود بخود سیراب ہو جائے گی اور پانی جب اوور فلو ہوگا تو وہ ان کے باغ میں چلا جائے گا۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ اسی ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو اب آپ لوگ کنیکٹ کر پائیں گے کہ یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے محبوب قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ بنا لے، اپنے معاملات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ بنا لے، اور جو فیصل بنا لے، ثالث بنا لے تو کیا کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو جو فیصلہ آپ نے فرما دیا اس فیصلوں کو لے کے ان کے دل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کے من میں کوئی کپٹ نہ ہو، وہ بسر تسلیم اسے مان لے۔ اور آگے فرمایا وَسَلِّمُوا تسلیما، اور جی جان سے آپ کے حکم کو مان بھی لے۔ یہ تھا اس کا پس منظر۔ اب آئیے اس واقعے سے اور اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں ہماری کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ اپنے حصے کا مال بھی دے دے تب بھی وہ راضی نہیں ہوتے، اپنے حصے کا بھی آپ دے دیں، جبکہ فیصلہ تو یہ ہے کہ اس کا حق ہے، میرا حق میرا حق ہے، لیکن جب آپ اپنا بھی حصہ کچھ کاٹ کر اپنا پیٹ مار کر جب اس کو دیتے ہیں تب بھی وہ اس پر راضی نہیں ہوتا ہے اور باتیں بناتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج استعمال کریں کہ پہلے پیار سے فیصلہ کرے، اور یہ کرے کہ صرف درختوں کو پانی دے اور باقی سب اپنے بھائی کو دے۔ لیکن جب بھائی کو وہ بھی کم پڑے تو اب پوری زمین سیراب کرے اور اس کے بعد بھائی کو دے دے۔ دینا ہے ضرور، لیکن اسے پتا تو چلے کہ جو مل رہا تھا فری میں وہ فری کا ہی تھا، تو جب فری کی چیز رک جاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو آپ کیسے سدھار سکیں گے۔ تو پہلے محبت سے فیصلہ ہو، اس کے بعد جو شریعت فرماتی ہے، یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو اب ایسا کرتے کہ روک دیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے
کہ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کا جی نہیں بھر رہا ہے ہمارے فیصلے سے، تو اب اس کے اوپر تو بالکل دانا پانی بند کر دیتے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیے اگر ہم سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ فیصلہ کرتے، اگر آپ فیصلہ کر دے اور اس پر وہ راضی نہ ہو اور آپ کو یہ تانا دے کہ ہاں آپ کی کزن ہے اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے، تو شاید ہم تو پانی کیا وہ شبنم بھی پہنچنے نہیں دیں گے وہاں. ہمارا مزاج تو ایسا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی داد دے کہ اتنے صبر کے بعد آپ نے پھر شریف فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جو پانی لینا ہے لے اور باقی اس کو دے دے. دینے سے منع نہیں کیا. تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اختیار کرنا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے، دوسرا درس یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کا معاملہ آپ کے پاس آئے تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ مصلح بنے، یعنی اصلاح کرنے والے، سیٹلمنٹ کرنے والے، نہ کہ قاضی بن جائیں یعنی جج. تو جب یہ سب فیصلے ہمارے سامنے آئے میاں بیوی کے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ٹیمپرری لیکن ان کو رہنا ہے ضرور. لیکن جب یہ جھگڑتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب شاید زندگی بھر نہیں ملے گی. تو فیصلہ کرنے والوں کو یہ سمجھ دینا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بہت سارے جھگڑنے والے جو 20-20 سال تک دور رہے اور اس کے بعد جڑ گئے. ہم نے تو ایسوں کا بھی نکاح پڑھایا ہے کہ جن کا طلاق ہو گیا، پھر دونوں کی شادی بھی ہو گئی، پھر دونوں کے مرد یا عورت مر گئے، وہ دوبارہ شادی کرنے آئے. میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا تھا معاملہ، وہ چھوٹی سی بات کا حضرت مسئلہ ہوا اور ہم لوگ الگ ہو گئے. اب 45 سال کے بعد دوبارہ نکاح. تو ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی صحیح فیصل نہیں ملا ہو. فیصل جب ملتا ہے صحیح تب انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم غصے میں، اس لیے ہم نرم آدمی کے پاس نہیں جائیں گے ورنہ وہ سیٹلمنٹ کر دے گا. ہم چاہتے ہیں ایسے آدمی کے پاس جائے جو جس طرح اپنی زندگی خراب کر چکا ہے وہ ہماری بھی کر دے. یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اسی لیے سوچنا جانا ان کے پاس ہے جو شریعت جانتے ہیں، جو شریعت جانتے ہیں ان کے پاس جائیے. تو ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، نکاح کے لیے اس کے پاس جائیں گے جو شریعت جانتا ہے اور طلاق کے لیے اس کے پاس جائیں گے جو کورٹ کچہری جانتا ہے. نکاح کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 15 سے 10 منٹ کے اندر نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہی معاملہ اگر امام صاحب کے پاس لے جائے، قاضی کے پاس لے جائے، تو وہ یہ معاملہ بھی طلاق کا 10 سے 15 منٹ میں ختم کر دے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے، لیکن طلاق کے لیے ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہم سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. تو آپ نہیں جا رہے ہو، آپ اپنی نسل کو خراب کر رہے ہیں، آپ بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اہل ایمان کے پاس جائے، دیندار کے پاس جائے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صبر کر لو، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اگر مر بھی گئے اور فیصلہ نہیں ہوا تو مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ یہاں پر لائن لگی ہوگی، لوگوں کو حساب دیں گے، کتاب دیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے کوئی لائن نہیں ہو. وہ یہاں سے نکلیں گے صبر سے اور سیدھا جنت کی طرف. تو اس سے بڑا کیا اجر ملے گا صابر کو؟ اس سے بڑا کیا اجر ملے گا؟ اور جس نے صبر نہیں کیا، دوسروں پر ظلم کیا، اسی صابر پر ظلم کیا، سوچے کہ کب تک وہ کھڑا رہے گا اور کتنا وہ اپنے ظلم کی بھگتان بھگتے گا. تو یہ معاملات ہے کہ ہم شریعت کے حوالے سے سوچیں. اس لیے کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ محبت سے آباد ہوتے، عداوت سے آباد نہیں ہوتے. آپ سوچیں گے کہ نہیں، میں جس طرح جج یا قاضی ہوں، گھر میں بھی میں قاضی ہوں، کبھی بھی آپ گھر کو سنبھال نہیں سکتے. گھر کی بنیاد محبتوں پر ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے ہر چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ غلط اور یہ صحیح ہے، نہیں، جو غلط ہے اسے بھی کہے کہ یہ بہت خراب نہیں ہے، تبھی آپ گھر میں صلح کروا سکتے ہیں اور صحیح سے زندگی نکال سکتے ہیں. ورنہ آپ نے اگر اپنی بیوی کے اندر کوئی غلطی نکالی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطی نکالنے میں کوئی دور اور دیر لگ جائے گی؟ بھائی جس کے بارے میں آپ نے برا سوچا ہے اور وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چلے گا تو آپ کی اتنی برائی نکال دے گا کہ آپ بھی پریشان ہو جائے. تو اگر آپ کو اپنا کچا چٹا اپنی وائف کے سامنے نکلوانا ہے تو اس سے دشمنی کر لیں، پھر دیکھیے آپ کے پردادا تک کے نکل جائے گی. ہاں، یہ دنیا کا رول ہے. تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ مرے مردے جو گڑے ہوئے ہیں اسے اکھاڑنے کی بجائے محبت سے پیش آئے. اس لیے کہ کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے. ہم جب تک محبت سے پیش نہیں آئیں گے معاملہ سلجھے گا نہیں. یہ معاملہ بہت ضروری ہے. دوسری بات
جب دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو اور آپ کو فیصل بنایا جائے تو اب وہاں پر قاضیون قضات نہ بن جائیں کہ اب جو فیصلہ ہے اور وہ ہم کریں گے، بلکہ سب سے پہلا اہل دین اور اہل محبت کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سیٹلمنٹ کیسے کرائے، صلہ رحمی کا معاملہ کیسے کریں، صلہ رحمی کا معاملہ ان درمیان کیسے کرائے دو بھائیوں کے درمیان، یہ وہ سوچتا ہے۔ جب وہ نہ مانے اور یہ سوچے کہ نہیں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تب وہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب دو بھائیوں کا معاملہ آپ کے پاس آئے تو سوچے کہ صلہ رحمی کیسے کرنا ہے۔ وہ کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو احادیث پتا ہو، قرآن کی آیات پتا ہو کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ صلہ رحمی کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور قطع رحمی کرنے والے کا کیا عذاب ہے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تب آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے، ورنہ تو آپ بالکل وہ کل جدا ہونے والے تھے آپ آج ہی جدا کر دیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور آپ یقین جانیے جن لوگوں کو آپ نے جوڑا ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا بھائی ہو، آنے والے 10 سال تک ان کی نسلیں بھی آپ کا نام لیں گی۔ باپ اور ماں کہیں گے بیٹا ان کا احترام کرنا، آج ان کی وجہ سے تم لوگ خوشحال ہو۔ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا، آخرت میں تو عزت ہے ہی جوڑنے والوں کے لیے۔ تو یہ سب سے اہم پیغام تھا۔ دوسرا درس یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ آپ کے ایمان کا لیول کہاں تک پہنچا ہے، مقدار کیا ہے آپ کے ایمان کی، تو سب سے پہلے آپ یہ تلاش کریں کہ آپ اپنے دل میں شریعت کو کتنی جگہ دیتے ہیں، شریعت کے فیصلے آپ کے نزدیک کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ جتنی زیادہ شریعت آپ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگانا ہے آپ کتنے ایمان والے ہیں آپ پتہ لگا لیں۔ یہ چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں، اب اس کے بعد بہت اوپر جائیے آپ نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، حج کر رہے ہیں نہیں کر رہے، استطاعت کے باوجود سب کچھ طاقت اللہ نے دی ہے، وقت دیا ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ جب ٹٹولیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ایمان کا لیول اور مقدار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیت کریمہ آئی وہ یہ تھی کہ جب بھی تمہارے درمیان جھگڑا ہو تو بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ، کوئی گناہ کیا ہو تو بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے گی، آپ کی مغفرت طلب کریں گے، پھر آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ تھی۔ ایک مفسر ہے، بہت عظیم مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں 10 سال سے زیادہ ہو گئے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوچتے ہوئے، وہ یہ میں سوچتا تھا کہ جو حکم آیا ہے کہ جب تم لوگ جانوں پر ظلم کر لو تو بارگاہ نبوت میں پہنچ جاؤ اور اپنے اعمال بتاؤ، اور جب اعمال بتا دیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب الرحیم پاؤ گے۔ لیکن یہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں موجود تھے، تو جب ان کے معاملات ایسے ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ کی ظاہری حیات کے بعد، یعنی آپ کے وفات پا جانے کے بعد، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ظلم تو آج بھی کر رہا ہے انسان اپنی جان پر، گناہ تو آج بھی کر رہا ہے، تو جب کر لے تو اب کہاں جائیں؟ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر نہیں آتی، تو اب کہاں جائیں؟ یہ کہا کہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے، پریشان ہو گیا کہ میں اس چیز کا جواب کیسے دوں؟ تو اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب حدیث مبارکہ میں نے پڑھا تو مجھ کو جواب مل گیا۔ حدیث یہ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث، دل کو ٹھنڈک ملے گی، فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہترین ہے اور بہتر ہے، اور فرمایا وہ وفاتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا تمہارے درمیان بظاہر رہنا بھی بہتر ہے اور میرا تمہارے درمیان سے چلا جانا بھی بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا، ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اب تو بظاہر حضور موجود نہیں ہے تو ہم معاملات کہاں لے جائیں؟ دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، میرے وفات پا جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تم جتنے بھی معاملات کرتے ہو یہ سب معاملات میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تو جو بھی تمہارے معاملات آتے ہیں اگر کوئی بہتر معاملہ ہوتا ہے، صلح کا معاملہ ہوتا ہے، سیٹلمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں،
الحمدللہ کہتا ہوں. اور آگے فرمایا وما رأیت من شر، اور جب کوئی برا معاملہ دیکھتا ہوں آپ لوگوں کا جو میرے سامنے پیش کیا گیا ہے تو کہتا ہوں استغفرت اللہ لکم، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، تمہارے لیے معافی چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ. بالکل وہی معاملہ ہے جب آپ حیات تھے، اور وہی معاملہ آپ کی وفات کے بعد ہے. آپ نے فرمایا پہلے تم لوگ آتے تھے، اب تمہارے اعمال آتے ہیں. سفارش میں پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. تم اعمال لاؤ کہ نہ لاؤ، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میری سفارش کا اسٹیمپ لگتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات بالکل صحیح ہو گئی کہ ہمیں ہمارے اعمال ہم نے پیش کیا، حضور نے مغفرت طلب کر لی اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں اس معاملات میں حضور فیصلہ فرماتے تھے اور ہم اس فیصلے سے راضی ہو جاتے تھے. لیکن آج فیصلہ کون کرے گا؟ اب فیصلہ کون کرے گا؟ دوسری حدیث میں فرمایا حضور نے ساری کچھ چیزیں چھوڑ کر گئے، سب رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر بندہ پڑھے دین کو تو اس کو پتہ لگے گا کہ کسی چیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اسلام، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے. فرمایا حضور نے انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں. دو چیزیں چھوڑی، کیا؟ لن تضلوا بعدہما، وہ دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی میری احادیث. جو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے اور میری احادیث کو اس کے ساتھ ضم کر کے سمجھے تو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں سب کا فیصلہ میں نے اسی میں کر لیا، اپنی احادیث میں. اور اپنی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہو قرآن مجید میں اس کا فیصلہ ضرور ملے گا. بس بندے کو چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سامنے حاضر ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے حاضر ہو جائے، اسے اپنے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ